یہ ابن ابی الحدید المعتزلی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی یار میں آپ سے مدد کو آپ مدد شرک سمجھتے ہیں یا آپ ناجائز سمجھتے مانتا ہوں، میں ناجائز آپ مانتا ہوں۔ نجائز مانتے جی ہیں، ہاں، جی ہاں، شرک نہیں جی ہاں، سمجھتے آپ؟ جی ہاں، آپ آگے بات کیجیے۔ میں نے کہا شرک نہیں سمجھتے آپ؟ سمجھتا ہوں۔ شرک سمجھتے ہیں تو کیا دلیل ہے یہ شرک ہے؟ اگر کوئی انسان عقیدہ یہ رکھ رہا ہے، ان کے تصرف کا اعتقاد رکھتا ہے، تو تب آپ شرک مانتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی انسان تصرف کا عقیدہ رکھتا ہے، تصرف سے مراد یعنی کیا کوئی، آپ؟ وہی بتاتا ہوں کہ ایک انسان نے دکان ڈالی، دکان ڈالنے کے بعد وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ امام علی اس کے کاروبار میں برکت ڈالیں گے، وہ اسے پیسہ دے رہے ہیں۔ دوسری مثال لے لیں، انسان کا چلنا انسان کے گرنے کے مترادف نہیں ہو سکتا، کیونکہ چلتا اپنے تصرف سے ہے، گرتا اپنی قدر کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی انسان اس دلیل طرح آپ کے دیکھیں تکلیمی محترم، معاملات میں ان دیکھیں کا تصرف آپ مان کہانیاں لے، سنا رہے ہیں مجھے، دیکھیں میں نے آپ سے کہانیاں دلیل نہیں سنا رہا مانگی ہے، تھا دلیل میں آپ نے دلیل میں قرآن کی آیت پیش کرنی ہے، حدیث پیش کرنی ہے، اپنی رائے نہیں دینی ہے۔ آپ نے کہانیاں نہیں سنانی، نہیں، میں تو دکان عقلی ڈالی، لحاظ وہ میں نے پھل نہ ڈالے، نہ وہ کیا، میں یہ دلیل نہیں ہے، قرآن میں و مجھے آپ عقلی کی حدیث سے رائے لحاظ پیش دینی کر دینا۔ میں عقلی لحاظ سے مسئلے کی وضاحت مانگ رہا ہوں آپ سے، میں عقلی لحاظ سے مسئلے کی وضاحت مانگ رہا ہوں کہ آپ سے کس مقام پہ رکھتے ہیں، ہم نے ارادہ اس پہ تشریعہ بیان میں کر رکھتے ہیں دیا کہ کہ ارادہ جو تکوینیہ میں رکھتے دیکھیں ہم نے آپ کو بیان کر دیا ہے میرے محترم، اگر آپ وہی چیزیں ریپیٹ کریں گے، ہم نے مقام تفویض میں جو اگر پکارے گا وہ شرک ہے، مقام ہیں؟ اچھا، توسل میں پکارے گا تو جائز ہے۔ یہ ہم بہت مقام بہت بار تفویض اور مقام توسل کی ذرا تشریح کر سکتے ہیں کہ مقام توسل میں ان کے تصرف کا عمل دخل ہے یا نہیں، اس کی وضاحت کریں۔ مقام دیکھیں توسل میں ان کے تصرف اور اختیار کا عمل دخل ہے یا نہیں؟ مثال دے آپ دوں کا ایک، سوال ہے، امام علی رضا علیہ نہیں السلام کا فرمان ہے، دیکھیں امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ایک منٹ ہے، دیکھیں میرے محترم، اچھا آپ نے چیزیں پوری نوعیت ہی بدل دی نا۔ دلیل آپ نے اچھا دینی تھی، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے کہا یا علی مدد شرک ہے، یہ سب سن جی رہے ہاں، ہیں نا۔ آپ نے کہا، آپ نے دعویٰ کر دیا یہ شرک ہے، تو آپ کو میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، وہ قرآن کی آیت پیش کریں، حدیث پیش کریں، تو آپ نے مجھے دکان والی کہانی سنانی شروع کر دی۔ تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہانی میں میرے تو بھائی، عقل پہ آپ کلام کروں، نہیں نہیں میری بات میں تو سنیں نا، عقل پہ میری کلام بات کروں، اس کا تعین کرنے کے لیے نہیں آپ آپ تعین کی کر دیں، عقل میں میرے حکم لیے، لگا دوں گا۔ آپ کی عقل میرے لیے حجت نہیں ہے۔ آپ کی عقل جو ہے وہ دین نہیں بنائے گی، نہ میری عقل دین بنائے گی، نہ کسی صحابی کی عقل دین بنائے گی۔ دین بنانے کا کام اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ آپ کے پاس قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے تو پیش کر دیں کہ یہ اس وجہ سے شرک ہے، تو آپ ہم نے اس شاید پہ رد میرا کریں گے۔ نام نہیں پڑھا پروفائل پہ، آپ نے شاید جی پروفائل پہ میرا نام نہیں پڑھا، ابن ابی مجھے الحدید آپ کے نام المعتزلی، مجھے آپ کے نام سے کوئی سروکار نہیں المعتزلی۔ ہے، اچھا، مجھے آپ کے نام سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ کا نام حضرت عمر ہو، آپ کا نام حضرت علی ہو، آپ کا نام جو بھی ہو، آپ کی دلیل دینی ہے۔ قرآن میں کس جگہ لکھا ہے یا حدیث کون سی ہے جس میں کہ توسل جو ہے یا علی مدد جو ہے وہ شرک ہے، وہ آپ نے آپ پیش کرنی ہے۔ آپ کے میں پاس نے ہے آپ کو کہا ہے آپ مقام کا تعین کریں، آپ مقام کا تعین کریں، حکم میں بھی لگاتا ہوں۔ آپ نے کہا بطور دیکھیں توسل، آپ یہی نے بات ہے، لگا دیا آپ نا، نے بطور توسل بات کی۔ آپ نے جب شرک کا فتویٰ لگایا تو آپ نے مجھے کہا تھا کس وجہ سے جی ہاں، شرک ہے، آپ نے فتویٰ لگا دیا تھا نا۔ اب آپ نے وہی دلیل علت دینی آپ ہے کو کس بتائیں وجہ گا، سے فتویٰ لگایا۔ وہی علت آپ کو بتائیں گا۔ آپ نے کہا مقام توسل میں رکھتے ہیں، میرا چھوٹا سا معصومانہ سوال ہے کہ مقام توسل میں آپ ان کا آپ نے شرک تصرف کا فتویٰ مانتے ہیں کہ لگایا۔ نہیں؟ دیکھیں میرے محترم، پھر واپس آتے ہیں، آپ چیزوں کو گڑبڑ نہ کریں، ٹھیک ہے نا، ہم جج مناظرہ منڈی کر بہت رہا، اچھے سے جانتے ہیں۔ آپ نے کہا، میں نے کہا یا علی مدد شرک ہے، آپ نے کہا ہاں شرک ہے۔ اب آپ نے دلیل جی دینی ہاں، ہے قرآن و حدیث سے، کون سی آیت میں لکھا ہے یہ شرک ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہے یہ شرک ہے، جی جی ثابت کریں۔ قرآن و حدیث سے بات ہوگی نا، آپ کی عقل سے تو نہیں بات ہوگی۔ قرآن و حدیث ہم نے ٹائٹل یہ دیے عقل کہ دیکھیں، قرآن و سنت اور دلیل، عقل اس سے کے بات ذریعے تو کریں علت کہ کا تعین شرک کس پہ ہوگا، لگتا ہے۔ دیکھیں عقل آپ کے کی ذریعے عقل حجت نہیں ہے، آپ کی عقل حجت نہیں ہے۔ آپ علت کا آپ تعین نے کیسے کرتے مطلقاً ہیں؟ فتویٰ لگایا، آپ نے مطلقاً فتویٰ وہی نا، لگایا یا علی مدد شرک ہے۔ یہ بہت بڑا حکم علت ہے، بتاتا آپ ہوں نے بہت آپ بڑا کو، آپ کو حکم ہے علت بھائی، بتاتا ہوں، اسی لیے نس آپ دو نے آپ دلیل کو دینی ہے علت نا، بتاتا ہوں، دینے نس دیں۔ لگے ہیں مفتی صاحب، علت کا تعین دو بشار سے صاحب کریں دینے گے نا لگے ہیں۔ آپ علت، بسم اللہ۔ چلے جی دے دے جناب۔ آپ پہلے اس بات کا تعین کریں کہ آپ مقام توسل میں تصرف مانتے ہیں کہ وہ نہیں، بھائی شرک کے اوپر، یہ شرک کی علت پہلے واضح نس کریں۔ دے دو کہ یہ شرک ہے، تو یہ جس بھی یہ اعتبار سے مانے، چاہے وہ توسل کسی بھی آپ نے شکل میں شرک کیا مانے، ہے، تصرف، آپ نے آپ نے شرک شرک تصرف کی بات کریں، تصرف مانتے ہیں کہ نہیں؟ تصرف مانتے ہیں تو تصرف غیر شرک ہے، میں نے علت تصرف بتا جو دی۔ بھی ہے، آپ نے شرک کہا ہے، اس پر تصرف نس مانتے لے ہیں تو دو۔ شرک ہے، میں نے علت بتا دی۔ دلیل دیں تصرف نا، مانتے ہیں تو شرک ہے، میں نے علت دلیل بتا دی۔ دیں نا، دلیل دیں، دلیل دیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ میں آگے بات کریں۔ کیا ایاک نماز پڑھتے ہیں نستعین، آپ؟ الحمدللہ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے اور ہر سورہ پڑھتا ہے۔ جی ہاں، اس میں تو یہ لکھا ہے سورہ فاتحہ کی بنیادی الحمدللہ آیت رب ہے، یا اللہ ہم العالمین۔ تیری عبادت پرانی کرتے ہیں، بات اسی سے مدد مانگتے ہیں۔
سن لینا یہ الحمدللہ رب العالمین اچھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو کسی اور کی تعریف کرنا شرک ہو جائے گا؟ بتائیں، میں پہلی کہہ رہا آیت تو ہوں یہاں بات شروع ہوتی مکمل ہے نا. سنیں. میں نے کہا یا اللہ بات ہم ابھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد نہیں مانگتے نہیں ہیں. نہیں کہاں نہیں، سے دلیل ایسے دی؟ کیا ایسے کی نہیں، بات کریں آپ؟ ایسے نہیں. آپ وہی بندے ہیں جنہوں نے پوسٹ لگائی تھی نا کہ میں گیا تھا تو میں ان کی ایسی کر دوں گا. اب ہم آپ جی کو ہاں پورا موقع الحمدللہ دیں میری گے، اس پوسٹ ہے، لیے اب آگے بات. میں نے دیکھیں میں نے آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں، آپ کو ریموو نہیں کروں گا، آپ جی سے ہاں بات کر رہا ہوں. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کی جو آیت ہے، یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن آیت الرحیم لگائی تو آپ کو سنیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے آیت. تو تمام تعریفیں جی ہاں اللہ آگے کے بات لیے کریں. ہیں، تو کسی اور کی تعریف کرنا جی شرک ہو ہاں جائے گی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کسی اور کی تعریف تعریف کریں گے شرک تو ہے؟ شرک ہو جائے گی. ہاں، قرآن آپ کہتا کا ہے کہ کیا تمام صرف تعریفیں حاصل ہے اللہ کے یہاں لیے ہیں. پر؟ آپ کا کیا صرف حاصل ہے؟ تو آپ کا کیونکہ تو جب اللہ قیاس تعالیٰ کی باطل ہے نا. تعریف اور انسان کی تعریف میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اسی لیے مقام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ الوہیت کی میں اور مدد میں. مقام اور الوہیت میں ہاں، زمین آسمان کا فرق ہے. یہ آپ نے کہاں سے کیا ہے؟ یہ قرآن میں آیت کہاں لکھا ہے؟ آیت میں کہاں لکھا ہے یہ؟ میں علت کی تو واضح کر رہا ہوں. آپ نے قیاس کیا، میں قیاس کو توڑا ہوں آپ کی قیاس علت آپ واضح کر کر کے. رہے ہیں. ہمارے ہاں تو قیاس قیاس نہیں آپ نے ہوتا نا، کیا. آپ قیاس کر رہے ہیں. میں نے کب آپ قیاس نے کیا کہا ہے؟ تمام میں نے تعریف تو اللہ کی، مخلوق کی تعریف شرک ہے. تو اسی کا میں نے آپ کو کہا جواب کیا دیا نہیں نہیں نہیں، کہ مخلوق کی میں تعریف نہیں، میں شرک شرک کیوں نہیں نہیں. دیکھیں میرے محترم، پوری بات سن لیں. آپ نے ایک الزامی میں جواب شرک دیا نا، نہیں، تو آپ کی علت واضح کر نہیں رہے ہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ شرک ہے؟ کیونکہ مثلا اللہ کہتا ہے تمام تعریفیں میرے لیے ہیں، جی ہاں ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی غیر کی تعریف کریں گے تو شرک ہو جائے گا. آپ نے کہا نہیں شرک ہوتا. تو پھر ایاک غیر کی تعریف نستعین سے میں مراد کیا ہے؟ اگر آپ غیر کی تعریف سے مراد ایک انسان دوسرے انسان کی تعریف کر رہا ہے، تو ایک انسان دوسرے انسان کی جن اوصاف میں تعریف کرتا ہے وہ اوصاف الوہیت کا تقاضا ہی نہیں ہے. اور اگر تعریف آپ ان اوصاف میں کرتے ہیں جو الوہیت کا تقاضا ہے بس تب تو یہی شرک ہے. مدد جواب ہے. کیسے شرک آگے ہوتا آپ ہے؟ بات ایاک کریں. تو نعبد و غیر ایاک نستعین میں بھی ٹھیک ہے. جی نستعین ہاں میں مدد اس جو میں ہے، بھی یہی ہے. نستعین میں مدد میں شرک کیسے ہو جائے گی؟ مجھے یہ بتائیں. اب آپ نے ثابت آپ کہہ کرنا تو ہے. نہیں ہم سے اللہ ہی مانگتے ہیں، تو جب آپ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ رہے ہیں تو آپ خود ہی شاید کی انکاری ہو رہے ہیں عملی طور پر. کس طرح؟ مثلا کسی سے مدد مانگنا شرک ہر حالت میں ہو جائے گا نا. پھر آپ نے ایاک کا، کیونکہ کسی حالت کسی کی عبادت جو ہے، کیا بنتا ہی پہلے ہے. لفظ ہے بات سن لیں. جی ہاں ایاک نعبد ہے. بات سنیں میرے مطلب، کاٹے نا بیچ میں نا. ہم نے آپ نے پورا موقع سنیں دیں گے. سنیں. آپ یہاں پہ، ہم بھی یہاں پہ ہیں نا. کیونکہ آپ نے پوسٹ لگائی جی ہاں تھی تو آپ پورا بڑے چیمپئن بن رہے تھے. آپ کا ماشاء چیمپئن پورا دیکھتے ہیں نا یہاں پہ. پہلے لفظ ہے دیکھتے ہیں ایاک دیکھتے ہیں. نعبد. بات سن لیں، جی ہاں ایاک نعبد میں آپ کا پہلا مسئلہ ہے نا. ایاک نعبد، تو کسی کی عبادت جو ہے وہ زندگی اور موت میں جو ہے وہ جائز ہے؟ میں زندگی میں جائز ہے کسی کی عبادت کرنا؟ اللہ کی جائز ہے اور کس کی جائز ہے؟ آپ قائل نہ لگ رہا کسی کی عبادت پہ. نہیں نہیں نہیں، میں نے آپ سے سوال کیا، کسی غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ زندگی میں جائز ہے؟ نہیں میں تو قائل نہیں جائز. اس کا مطلب ہے شرک کا تعلق زندگی اور موت سے نہیں ہے. نہیں شرک چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، اس کی عبادت شرک ہو جائے گی. تو مدد میں بھی یہی اصول اپلائی کرو نا پھر. مدد میں تو میں نے ہاں، مدد میں میں نے بھی آپ کو واضح کیا تو ہے ابھی سن کہ لو. آپ تشریعی اور نہیں نہیں تکوینی نہیں نہیں، معاملات کا قیاس کر ہی نہیں سکتے. آپ پہلی تشریعی اور پہلی تکوینی پہلی معاملات کا قیاس کر ہی نہیں جیو سکتے. نہ 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 اور اگر نہ، میں یہ آج کی آپ کا نوعیت سے بتا دوں کہ یہ تکوینی معاملات ہیں تو یہ آپ کی ذاتی رائے اگر میں ہے. ایاک نعبد ایک جیسا لفظ ہے، ایاک نستعین دونوں میں اچھا ایاک نعبد نستعین ہے. جب آپ زندہ اور اب تکوینی مردہ اور کی تشریعی عبادت معاملات میں کو آپ شرک اپنے نہیں خرچ کر کہتے. رہی ہیں. یہ آپ کی ذاتی رائے ہے. تکوین اور تشریح کا یہاں پہ ذکر ذاتی ہی رائے نہیں ہے. نہیں، نہ آپ جس چیز کا قیاس کریں وہ الوہیت کے تقاضوں میں نہیں آتا. پہلے آپ نے حمد کا سوال کیا. آیت سے استدلال کیا. دیکھیں محترم، جی ہاں آیت اس سے میں استدلال کیا. تکوین، نہ آیت میں لفظ تکوین ہے نہ آیت میں تشریح کا قید ہے. اس لیے جب ایاک نعبد ہے نا، وہاں پہ نہ زندگی قید ہے نہ موت کی قید ہے. ہم نے دونوں میں جی اطلاق ہاں کیا اس کو. آپ نے دونوں پہ ٹھیک ہے. اطلاق کیا نا ایاک نعبد جی میں. ہاں کیا آگے. آپ نے زندگی میں، تو ایاک نستعین میں بھی آپ نے دونوں پہ اطلاق کرنا ہے. پھر آپ نے اسی اصول کے تحت. کرتا ہوں میں اطلاق کیا تو ہے اطلاق. اب اللہ سے کون سی مدد مانگتا ہاں، ہے؟ وہ ارادہ تشریعہ نہیں میں، نہیں نہیں، اس طرح اصلی نہیں. ارادہ تشریعہ میں. نہیں، عبادت کو کیسے؟ مثلا ایک بندہ سجدہ کرتا ہے، ایک بندہ صرف اس کو کہتا ہے. نہ مثلا آپ استعانت کی طرف آئیں. اب استعانت کی طرف آئیں. عبادت کو تو میں نے مطلق آپ نے شرک ہے. نعبدو کا، عبادت کو جو تو میں آپ مطلق نے شرک ہے. نعبدو کا مسئلہ حل کرنا ہے وہ آپ نے ایسے کرنا ہے. آپ نے شرک کہاں لکھا ہے؟ آپ نے، یہ تو آپ کی ذاتی رائے ہے نا، آپ کا ذاتی فہم ہے نا. آپ تو کی شرک اور ذاتی کس رائے چیز میرے کا لیے نام ہے؟ حجت نہیں ہے نا. اچھا نہیں یعنی نہیں نعبدو میں اگر آپ کسی اور کو لے لیں تو وہ شرک نہیں ہوگا؟ میں تو کہہ رہا ہوں شرک ہے، آپ کہہ رہے نہیں ہے. نہیں، وہاں پہ زندہ مردہ قید نہیں آپ نے لگائی نا. نہیں قید میں بھی نہیں لگا رہا قید. میں تو یہاں استعانت میں بھی پہ قید نہیں لگا رہا. ہاں، استعانت میں بھی زندہ اور مردہ کی قید نہ لگائے، پھر شرک ہونا چاہیے ہر کام. نہیں لگا رہا. ہاں شرک ہے. آگے ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں امی سے روٹی مانگوں تو یہ بھی شرک ہے. پھر قیاس فاسد.
فاسد قیاس ہے، اور میں علت بتاتا ہوں، علت آپ کو میں بتاتا ہوں قیاس کیوں فاسد ہے، علت بتاتا ہوں، بتاتا ہوں محترم، بتاتا ہوں. آپ دوبارہ آ جائیں اس کی طرف. آپ کے پہلے سوال میں ہی آپ کے سوال کا جواب ہے. آپ نے پہلے سوال میں مجھ سے کیا سوال کیا تھا کہ سورہ فاتحہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، تو غیر اللہ کی تعریف شرک ہے. تو ادھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ تعریف جو الوہیت کا تقاضا ہے. اب آپ آ جائیں اس مقام پر، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت شرک ہے. اب بات مکمل ہونے دیں، میں نے آپ کی بات مکمل ہونے دیں. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت زندہ اور مردہ میں شرک ہے. میں نے کہا ہاں، دونوں حالتوں میں شرک ہے، نہ کسی زندہ ہی کر سکتے ہیں نہ مردہ ہی کر سکتے ہیں. اب آپ آئے استعانت کی طرف کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے استعانت کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے جو استعانت کرتے ہیں وہ کون سی استعانت ہے؟ اسے آپ کس معاملے میں رکھتے ہیں؟ دیکھیں، کلام ایک ذریعہ متکلم تک منشا پہنچانے کا. میں اس وقت جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں وہ الفاظ میرا کلام ہے جن کے ذریعے میں منشا پہنچاؤں گا آپ تک. میں بھی ایک متکلم ہوں، میرے الفاظ میرا کلام ہے جو میرا منشا آپ تک پہنچائیں گے. آپ کا یہ کہہ دینا کہ آیت میں تکوین نہیں، آیت میں تشریح نہیں، اس طرح سے آپ میری دلیل کا رد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ میرے الفاظ ہیں جن سے میں آپ کا منشا آپ تک پہنچاؤں گا، اور انہی سے میں علت واضح کروں گا جس علت سے آپ کا قیاس فاسد ثابت ہوتا ہے. تو آپ نے اس آیت میں آنے والی استعانت کا قیاس کیا امی سے روٹی مانگنے سے، اور میں کہہ رہا ہوں قیاس بنتا ہی. اس کی میں آپ کو دلیل یہ دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جو استعانت کرتے ہیں وہ تکوینی معاملات میں. انسان جب بھی کسی ذات کو الہ مانتا ہے تو کیا ایسی ذات کو الہ مانتا ہے جو ماتحت الاسباب طریقے سے اس کی مدد کرے؟ مثلا پیسے دینے والے کو کوئی الہ مانتا ہے، لیکن جب بھی کوئی انسان کسی کو الہ مانتا ہے تو الہ اسے مانتا ہے جو مافوق الفطرت طریقے سے اس کی مدد کرے تکوینی معاملات میں. اس کی میں نے آپ کو مثال دی، کافی مثالیں میں دیکھوں گا آپ کو کہ اگر کوئی انسان چلتا ہے یا کوئی جدوجہد کا کام کرتا ہے تو یہ اس کے افعال ہیں جن کا خالق خود ہے. سنیں محترم، ما فوق الفطرت ما تحت الاسباب، یہ دلیل آپ نے کہاں سے لی؟ یہ تو الفاظ ہیں محض، یہ الفاظ ہیں. نہیں، کہاں سے لائے آپ نے؟ یہ آپ نے میرے الفاظ آپ کے الفاظ میرے لیے حجت نہیں ہے نا. الفاظ سے تو منشا پہنچتا ہے، بغیر الفاظ کا منشا کیسے پہنچتا ہے؟ نہیں، آپ کی رائے میرے لیے حجت نہیں ہے نا میرے محترم. نہ میں تو رائے دیں گا، میں تو علت واضح کروں، میں تو علت واضح کروں گا. آپ کی رائے میرے لیے حجت نہیں ہے. ثاقب بھائی دیکھیں نس کی پر بات ہونی چاہیے. دیکھیں مفتی صاحب آپ ہیں، مفتی صاحب آپ ہیں، آپ تو میرے اوپر مفتی صاحب دیکھیں آپ ریسپیکٹفل پرسن ہیں، لیکن آپ کو میرے عقائد بہت مختلف ہیں. ثاقب شاہ صاحب سے میرے عقائد کافی ریزمبل کرتے ہیں، کیونکہ شیعہ یہ توحید اور عدل کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ خلق افعال کے قائل ہیں. یہ سب عقائد ہمارے عقائد ہیں، انہوں نے معتزلہ سے یہ سارے عقائد ادھار لیے ہیں، اس لیے میں ان سے ان کے لینگویج میں کمیونیکیٹ کرتا ہوں. اور آج اپنی لینگویج سے نکل گئے، آج یہ اپنی لینگویج میں سمجھ پا رہے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ آپ سے پہلے گفتگو کرنے دیں. ٹھیک ہے تشریح سے گفتگو کرنے دیں. آپ نے تشیع سے گفتگو کرنی ہے، میں مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں. آپ فرمائیے، آپ نے فرمایا کہ یا علی مدد جب آپ فرمائیں گے نا شرک ہے تو آپ ہی اس کا تعین کریں گے کہ کس کیفیت میں شرک ہے، وہ کیفیت بتائیے. میں نے بتایا تو اگر تصرف کا اعتقاد رکھتا ہے تو شرک ہے. آپ اس بات سے متفق ہیں؟ مبہم جملہ ہے، تصرف سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وضاحت کر دوں، مثال دے کر وضاحت کر دوں. جی دیں، ہاں وضاحت کریں. چلے، اب میری گفتگو آپ سے ہو گیا، میں مثال دے کر وضاحت کروں گا. آپ تشریعی اور تکوینی معاملات کا تو فرق جانتے ہوں گے. جی بات کریے. تکوینی اور آگے بات کرتا ہوں. میں نے تشریعی اور تکوینی معاملات کی ایک معمولی سی مثال دی تھی کہ انسان کا چلنا انسان کے گرنے کے مترادف نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان چلتا اپنی مرضی سے، اس فعل کا خالق انسان خود ہے. آپ شیعہ یا خلق افعال کے قائل ہیں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے اس بات کا. انسان کا چلنا اس کے گرنے کے مترادف نہیں. کیوں؟ کیونکہ گرنا ایک حادثہ ہے، حادثے کا خالق انسان خود نہیں ہے، اس کا تعلق قدر کے ساتھ. لیکن چلنا وہ انسان کی تخلیق ہے، اس کا اپنا فعل ہے. اب آپ دیکھیں، چلنا جو ہے وہ تشریعی معاملات میں، لیکن گرنا تکوینی معاملات میں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم دوائی لیتے ہیں، تشریعی معاملات میں سے. شفا ملنا نہ ملنا یہ تکوینی معاملات میں سے. آپ کسب کرتے ہیں، آپ قصد کرتے ہیں، آپ کا محنت جو ہے یہ تشریعی معاملات میں سے، لیکن نتیجے میں رزق ملنا نہ ملنا یہ تکوینی معاملات میں سے. اب تشریعی اور تکوینی معاملات کی آپ کو تفریق سمجھ آ گئی. اب ادھر جو میں تصرف کی بات کر رہا ہوں اس سے مراد تکوینی معاملات ہے، کہ اگر کوئی انسان، فرض کریں کہ انسان ہاسپٹل میں لیٹا ہوا ہے، میڈیکل بیڈ میں، وہ کہتا ہے یا علی مدد، تو اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسے شفا حضرت علی دیں گے، مولا علی علیہ السلام سے شفا دیں، تو آپ کیا کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں؟ مشرک ہے کہ نہیں؟ اچھا معتزلی صاحب، میرا ایک سوال ہے اسٹوڈنٹ ہونے کی، اور اس بحث میں جو آپ کی شیعہ سوال ہے، لیکن میرا ایک سوال اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ابھی ایک جملہ کہا ہے کہ تشریع اور تکوین کا فرق بیان کرتے ہوئے نا، تو میں یہ مثلا جیسے آپ نے کہا کہ شفا جو ہے اس کا معاملہ تکوینی ہے، یعنی غیر اللہ سے شفا نہیں ہو سکتی.
यही मैं समझूं, सही बात है? जी हाँ, नहीं हो सकती, गैरुल्लाह शिफा नहीं हो सकती, यानी जो भी है अल्लाह के सिवा वो शिफा उसके लिए अकीदा ही नहीं रखा जा सकता कि वो मुझे नहीं रखा शिफा जा दे, सकता। जी किसी भी हाँ, तरह की शिफा नहीं दे सकता, वो दे ही नहीं सकता। दे ही नहीं तशरीह सकता। मामला अलग, तकवीनी अलग, शिफा दे ही नहीं सकता। नहीं वो तकवीनी कह रहे हैं, असबाब का इस्तेमाल कर सकता है। तकवीनी। अच्छा, ये कुरान मजीद है, कुरान मजीद की सूरत आयत सूरत नंबर 41 आयत नंबर 4444 वलौ या पढ़ दो, मुझे ब्लड नजर आ रही है लौला फुस्सिलत आयातु अअजमिय्युन व अरबिय्युन कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनु हुदन व शिफाउन वल्लज़ीना युमिनून फी आज़ानिहिम वक़्रुन व हुवा अलैहिम अमा उलाइका युनादून मिन मकानिन बईद। आप फरमा दीजिए वो है कौन? ये कुरान, लिल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों के लिए, हुदन व शिफाउन, ये हिदायत है और शिफा है। कुरान शिफा है, आपने, और कुरान गैरुल्लाह है, कुरान अल्लाह नहीं है। यहाँ कुरान मखलूक है। शिफा है जी, कुरान मखलूक है। यहाँ मुझे पता कुरान मखलूक है, गैरुल्लाह है। मोतजिली, यही तो है, कुरान मखलूक है, कुरान गैरुल्लाह है, ये तो मोतजिला का मुतफ़िक़ा अक़ीदा है। सही, जी हाँ, आगे बात करिए। मखलूक है, अल कुरान कलामुल्लाह मखलूकुन, कुरान अल्लाह का कलाम मखलूक है। जब मखलूक है वही कुरान शिफा है। ये कुरान शिफा, कुरान शिफा है, शिफा देता नहीं। आपने मेरी बात कुरान शिफा है, शिफा देता नहीं। भाई बात सुने, नहीं देता। अब ये मैं आपको आयत पेश करता हूँ, शिफाउन लिमा फिस सुदूर, कुरान मजीद की आयत है। भाई कैसे आप कैसे कहते हैं कि शिफा नहीं देता? मुफ्ती साहब, आप कलाम में मुझे नहीं उलझा सकते, कलाम में आप मुझे नहीं उलझा सकते। आप कह रहे हैं कुरान शिफा खुद देता है, कुरान शिफा खुद देता है, कुरान शिफा खुद देता है, कुरान शिफा खुद देता है। दरमियान में बिल्कुल बात कुरान शिफा कैसे देता है? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कैसे देता है ना। आप देखें, बात सुने, आप मुझसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी सुने, जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे शिफा देता है। अभी तो सब्र करें ना। कुरान मजीद है, सूरह यूनुस सूरत नंबर 10। बात फिर मैं भाई से बात करूंगा, चूंकि उन्होंने फरमाया था वो सही से बात करना चाहते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह वहीं से बात शुरू करूंगा। जी जज़ाकल्लाह। सूरह यूनुस सूरत नंबर 10 आयत नंबर 57। अब आपने दो चीजें कही हैं, एक तो ये कहा है कि शिफा का ताल्लुक तकवीन से है, यानी तकवीन गैरुल्लाह से नहीं हो सकती है, नंबर एक। नंबर दो, आप मुतजिली हैं और मुतजिला का अकीदा है, आप उनके सपोर्टर हैं, आप उनके बोलने वाले हैं। तो आप मुतजिला का ये है कि कुरान मखलूक है। अगर ये कोई और होता ना तो वो इसका जवाब दे सकता था, लेकिन आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपका बुनियादी अकीदा यही है कि कुरान मखलूक है और मखलूक गैरुल्लाह होती है, न कि अल्लाह होती है, न कि अल्लाह है। कुरान मजीद की आयत है सूरत नंबर यूनुस की 57, या अय्युहल नासु, ए लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारी तरफ नसीहत आई तुम्हारे रब की जानिब से, वशिफ़ाउन लिमा फिस सुदूर, ये मौइज़ा यानी कुरान शिफा है, लिमा फिस सुदूर, जो कि सीनों में, हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हिदायत है और रहमत मुमिनीन के लिए। मुझे बताएं, सीनों के अंदर के लिए शिफा, सीनों के अंदर के लिए शिफा कुरान है। उमूर तकवीनिया में से है, उमूर तशरीइया में से है, उमूर तकवीनिया में से है। माशाअल्लाह बोल चुके हैं आप, बात मुकम्मल कर चुके हैं। गैरुल्लाह पर आपने कहा, गैरुल्लाह, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। गैरुल्लाह पर भाई, गैरुल्लाह पर अभी आपने माना है कि गैरुल्लाह के ऊपर शिफा का इतलाक नहीं हो सकता। अल्लाह के सिवा कोई भी चीज शिफा नहीं बन सकती है। किसी को सही करना, किसी का मर्ज दूर करना, कुरान तो जाहिर तो छोड़े, जाहिर के लिए भी हिदायत है, और सुदूर के अंदर जो कुछ है, सीनों के अंदर जो कुछ है, छोटी छोटी बीमारियां जो माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आती हैं, उसके लिए भी कुरान जो है शिफा है। आप कहते हैं गैरुल्लाह पर शिफा का इतलाक नहीं कर सकते। कुरान शिफा अंदर की बीमारियों के लिए भी है, जाहिर की बीमारियों को तो बात की छोड़े। यानी वो सलाहियत जो कुरान अंदर की बीमारियों को दूर करने की जो सलाहियत है, वो तभी बन सकता है कि जब उसमें बाहर की बीमारियों को दूर करना और शिफा करने की सलाहियत मौजूद हो, क्योंकि ये ज्यादा बाईद है। वो बीमारियां आप मुकम्मल कर चुके हैं, वो अंदर की हैं, वो ज्यादा बाईद है, और जो करीब है वो जाहिर की है। तो ये आपका दावा बातिल हो गया कि आपने कहा कि आप मुकम्मल कर चुके हैं। मैं रद्द करता हूं, अल्लाह के सिवा कोई चीज वो शिफा नहीं बन सकती। ये आपका दावा बातिल हो गया। जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आप बोलने देंगे, पहले दावा पहले ही बातिल करते जा रहे हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का कायल हूं कि कुरान मखलूक है। अब आपने इस्तदलाल किया, गुफ्तगू में माना भाई, देखें अभी आपने, सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं कि आप बोलने तो दें आगे से। अभी तक आपने इस्तदलाल पेश किया, मुझे शरत तो करने दें। आपने इस्तदलाल पेश किया, शरत तो करने दें। साकिब ने आपको जबरदस्त बात की है,
او بھائی ثاقب بھائی نے بات کی کہ آپ کا فہم نہیں چلے گا, آپ کا فہم نہیں چلے گا. ہم آگے سے بولنے دیں. آپ کہہ رہے معتزلی صاحب عقل سے اسباب ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب. بھائی میں نے تقدیم و تشریح معاملات کی بات کی ہے, قرآن سامنے ہے بھائی, قرآن سے دلیل دو. بھائی بات تو کرنے دیں. اب آپ نے ادھر خلق قرآن سے استدلال کیا. ابھی تک آپ نے پورے پروگرام کے اندر ثاقب بھائی کے ساتھ جو بات کی ہے, میں نے درمیان میں بات نہیں کی ہے. ابھی تک آپ نے ان کے ساتھ جو کہانیاں وہاں پہ بیان کی, کوئی ایک نص پیش کی آپ نے, کوئی ایک آیت آپ نے کہانیاں تو بیان نہیں کی. سورہ فاتحہ سے نص پیش کی تو تھی, اسی نص پہ تو کلام ہوا تھا, اور اس نص کے اوپر جو نے تعویل کی تو اس تعویل کے فاسد ہونے کی میں نے علت بیان کی تھی. اب آپ تعویل کر رہے ہیں, اس کے فاسد ہونے کی بھی علت بیان کر دیتا ہوں. آپ نے خلق قرآن پہ استدلال کیا, اب بات مکمل ہونے دے میری. آپ کی میں نے پوری بات سنی جو آپ نے استدلال کے ساتھ تمہارا باطل ہو گیا بھائی, خلق قرآن کا استدلال ہی تمہارا باطل ہو. آپ کے قیاس کا ارادہ کرنے لگا ہوں میں, باطل کی رٹ لگانے سے تو بات نہیں نہ بنے گی. آپ کہہ رہے ہیں قرآن مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ قرآن کو شفا کہتا ہے, غیر مخلوق کو شفا ماننا شرک ہے. اب آپ میری بات مکمل کرنے دیں, میں نے آپ کی بات مکمل سنی ہے, اب استدلال آپ مکمل سننے دیں میرا. ہم جب کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے تو اس کا مراد یہ قرآن حادث ہے, کیونکہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور کلام متکلم کے کلام کرنے کے بعد حکم میں آتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں جو کلمات موجود ہیں وہ کلمات حروف کی تقدیم و تاخیر سے وجود میں, اور تقدیم و تاخیر یہ دونوں حوادث ہیں. حوادث کا قائم بذات الہی ہونا محال ہے, اس لیے قرآن مجید کے حروف اور قرآن مجید جو ہے یہ بحیثیت کلام خلق ہے. اب آپ نے بات کی کہ سینوں کے اندر ہی شفا دیتا ہے, اور آپ نے کہا جو بیماریاں مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتی. آپ مفتی صاحب سمجھدار انسان ہیں, آپ جو ہے مائکروسکوپ سے آپ ایمان کی بیماری دیکھتے ہیں. یہاں جو صدور کا لفظ آیا, کیا سینے کی بیماری جس سے مراد لنگز کینسر یا پھر ہارٹ اٹیک مراد ہے؟ سب کو پتا ہے کہ صدور سے مراد یہاں پہ سینے کے اندر ایمان ہے. اور یہاں پہ جو شفا کی بات کی ہے, شفا کس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور یہ مخلوق ایک ذریعہ ہے لوگوں کو ایمان دینے کا. مثلا ایک کافر ہے, اب ایک کافر کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, ویسٹ میں آپ چلے جائیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کی تلاوت سن کے ایمان لے آتے ہیں. اب ان کے دل میں جو کفر تھا وہ ایک مرض تھا, اور قرآن یہ ایک سبب آ گیا, ایک مخلوق آ گئی. جب اس کی تلاوت کی گئی تو اس کی تلاوت سے شفا مل گئی اور لوگ ایمان لے آئے. لیکن اس کے باوجود کئی کفار ایسے ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لے کے آتے. ابو جہل کا ایمان لے آیا تھا, یا ابو لہب ایمان لے آیا تھا, ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی وہ ایمان نہیں لے گئے. تو یہاں قرآن پڑھنا اور قرآن سے کسی کے اندر جو کفر ہے اس کی میل ختم ہو کے اس کا ایمان لے آنا, یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کے سامنے ایک مریض کھڑا, آپ نے اسے دوائی دی, وہ ایمان لے آئے. اور دوسری بات یہ کہ انسان کا ایمان لانا, یہ کفر کرنا, یہ انسان کے افعال ہیں. آپ اس کا قیاس کر رہے ہیں جا کے بیماریوں سے. یہاں صدور کا جو لفظ آیا ہے, یہاں پہ سینے کی بیماری سے مراد لنگز کینسر یا ہارٹ فیل نہیں ہے, نہ کوئی ہارٹ کا وائرس مراد ہے. یہاں پہ صدور اور ان کی جو بیماری ہے اس مراد کفر ہے. کیا آپ قرآن کے ذریعے آپ ہارٹ فیل کا علاج کرتے ہیں؟ کیا قرآن کی میری بات مکمل ہونے دیں, میری بات مکمل ہونے دیں. اب آپ کیا قرآن کے ذریعے آپ لنگز کینسر کا علاج کرتے ہیں؟ جو بھی قرآن کا, بات مکمل سننے دیں, میری بات مکمل سننے دیں. اور یہ جو آپ نے تعویل کیا ہے نا, یہ ثاقب شاہ کے مذہب کے بھی خلاف ہے, کیونکہ ثاقب شاہ صاحب بھی خلق افعال کے قائل ہیں. شیعہ مذہب میں انسان کو اس کے افعال کا خالق خود مانا جاتا ہے, چاہے اثنا عشریہ ہوں چاہے زیدیہ ہوں. اور انسان کا کفر اور یہ ایمان یہ اس کے افعال ہیں جس کا خالق انسان خود ہے, اور ان کا تعلق بھی تشریعی معاملات کے ساتھ ہے. اور آپ ان کا قیاس کر رہے ہیں جا کے ہاسپٹل میں میڈیکل بیڈ میں لیٹے انسان کے ساتھ. یہ میں وہ علت بیان کر رہا ہوں. معتزلی صاحب ٹھہریں. مفتی صاحب آپ ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں, کیونکہ یہ ہمارا کیس ہے, کیونکہ یہ معتزلی ہے. اور مفتی صاحب معذرت, یہ آپ کا کیس ہے نا ثاقب بھائی, لیکن انہوں نے دیکھو الفاظ استعمال کیے, یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں, یا تو یہ اپنے الفاظ واپس, یا یہ کہ اس میں جو انہوں نے ابھی تعویل باطل کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شفا یہ تکوینی معاملات میں سے. بھائی آپ نے کہا ہے نا بھائی, آپ نے آپ نے تو اوپن اسٹیٹمنٹ, آپ نے یہ نہیں کہا نا کہ سنی کا آپ کے, کیونکہ معتزلی اور ماتریدی کے آپس میں بہت بیچ میں آ جائیں گے, کیونکہ شیعوں کی توحید اور معتزلیوں کی توحید کافی ساری آپس میں کیا کہتے ہیں اس کو مطابقت رکھتی ہے. تو اس لیے ملتی جلتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, ہم آپ کو ٹائم دینا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم آپ پہلے بندے آئے, ہم نے آپ کو بہت زیادہ ٹائم دیا, یہ نہ کہنا کہ ہم نے آپ کو ٹائم نہیں دیا, آپ نے یہاں پہ وہاں پہ. کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. جعفر بھائی آپ سے سوال اور جواب کریں گے, اور جب جعفر بھائی بولیں گے آپ نے بیچ میں نہیں بولنا, اور جب آپ بولیں گے جعفر بھائی بیچ میں نہیں بولیں گے. ٹھیک, آپ دونوں کو ٹائم دے رہا ہوں. میں بھی نہیں بول رہا ہوں اس کے اندر, میں بھی نہیں بول رہا ہوں, اور میرا بھی اس میں وہ نہیں ہے, کیونکہ مفتی صاحب آپ نے جو پوائنٹ دیا ہے وہ عوام دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ منوا نہیں سکتے کسی کو. اب جعفر بھائی اور یہ گفتگو کریں.
ٹھیک ہے جعفر بھائی، اور آپ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھی ڈیبیٹ ہو تاکہ لوگوں تک کوئی اچھی چیز پہنچے. جی ابن ابی حدید المعتزلی صاحب اور جعفر کاظمی صاحب، آپ بات جاری رکھیں. جزاک اللہ. ہم میوٹ کرتے ہیں اپنے مائک. جزاک اللہ خیر. معتزلی بھائی، میں نے آپ سے جو پوچھا تھا آپ نے اس میں مجھے مثالیں دی، تشریح اور تکوین کا فرق بتایا، وہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، انشاءاللہ سب جانتے ہیں. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ تصرف کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ایک مثال آپ نے بیان کی کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام مجھے شفا دیتے ہیں، تو آپ کا یہ جملہ بھی مبہم ہے. آپ نے یہ بتانا ہے وہ کس عنوان میں کہے گا تو شرک بنے گا. اس کی وضاحت کی تو ہے کہ وہ کہتا ہے جو شفا اسے ملی وہ امام علی علیہ السلام نے دی. کیسے؟ یہ آپ بتائیں. میں جملہ آپ کو بتا تو دیا ہے، یعنی کہ بیماری اور شفا آپ اسے تکوینی معاملات میں مانتے ہیں نا، وہ انہیں مولا علی علیہ السلام میں سمجھ گیا. یہ آپ کی یہ مبہم جملہ ہے. دیکھیے یہ مبہم جملہ ہے. وہ تو ایک بندہ کہہ دے کہ مجھے اس گولی سے شفا ملی ہے، تو یہ مبہم جملہ ہوتا ہے نا. کس معنی میں کہہ رہا ہے شفا ملی ہے؟ میں آپ سے وہ پوچھ رہا ہوں کہ شرک تک کیسے جائے گا یہ جملہ، وہ آپ نے بتانا ہے. کس کنڈیشن میں وہ یہ بات کہے، کس عقیدے کے ساتھ تو شرک بنے گا. اب میں کنٹینیو کرتا ہوں. آپ نے کہا گولی کے بارے میں انسان بولے گا کہ مجھے گولی کی شفا ملی. اب یہ چیز بھی تشریحی معاملات میں آتی ہے، کیونکہ ایک سبب ہے اور اسباب فزیکل ڈومینز کے ذریعے آپس میں انٹر لنک کرتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایک گلاس کو گرانا چاہتے ہیں اور آپ پتھر پھینک کے اس گلاس کو گراتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ ایک چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں اور آپ ساتھ والے انسان کہتے ہیں یار یہ چیز پکڑنے میری مدد کرنا. اب جو لفظ مدد آپ نے استعمال کیا یہ لفظ ہے. کمیونیکیشن کا ادنا سا طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ ورڈز ایک سورس آف کمیونیکیشن ہوتے ہیں جن کے ذریعے اپنا میسج کنوے کرنا ہوتا ہے. آپ کی انٹینشن کیا تھی؟ گلاس کو گرانا، لیکن اس انسان کو آپ نے سبب کے طور پہ استعمال کیا، بالکل ایسے جیسے آپ نے ایک پتھر پکڑ کے پتھر کے ذریعے گلاس کو گرایا. اب مدد کیا تھا؟ ایک لفظ تھا، لیکن اصل انٹینشن کیا تھی؟ اس انسان کو فزیکل ڈومینز میں انٹر لنک کر کے اس گلاس کو گرانا. لیکن کیا معلوم کہ انسان رستے میں مر جائے، یا کیا معلوم کہ آپ یہ الفاظ ادا کرنے سے پہلے ہی مر جائیں. اب یہ جو واقعات ہیں جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں، جیسے ایکسیڈنٹ کی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں دی ان اوائڈیبل فینومینا، جن کا تعلق آپ کی فزیکل ڈومین سے نہیں ہے بلکہ آپ کی فزیکل ڈومین سے ہٹ کے ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ فزیکلی ان کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں انسرٹینٹی آ جاتی ہے. مثلا ملینز آف آپ پاسبلٹیز کیوں نہ بتا دیں کہ بیماری ہونے کے پیچھے کازیلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن ان کازیلٹیز کے باوجود اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے دوائی کام نہیں کرتی، جبکہ دوائی آپ فضول بحث کر رہے ہیں. ابن الحدید صاحب جو آپ سے سوال کیا اس کو جواب دیں. اب میں جعفر صاحب سے بات کر رہا ہوں، آپ نے کہا تھا آپ نہیں میں انٹرپٹ کروں گا بیچ میں، کیونکہ میں میری بات سنیں. میں انٹرپٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں اور آپ فضول کہانیاں سنا رہے ہیں. پلیز سوال آپ نے متضلی بھائی میں ایک آپ سے گزارش کروں گا، اچھا ہے بہتر ہے ہم ٹو دا پوائنٹ گفتگو کریں، تشریحات نہ کریں. وہ انشاءاللہ میری بات آپ بہتر سمجھ جائیں گے، آپ کی میں سمجھ جاؤں گا. صرف ٹو دا پوائنٹ بتائیں. میں نے کہا کہ کس نظریے کے تحت وہ کہتا ہے شفا کسی کا ملنا، وہ کس نظریے کے تحت کہتا ہے مولا علی نے شفا دی تو شرک ہو جائے گا. آپ نے اس عقیدے کو بتانا ہے جو اسے شرک میں لا کر کھڑا کر دے. بتایا تو ہے کہ ان کے اختیار کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بیماری اور شفا دینا یہ امام علی علیہ السلام کا کام ہے. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ مقامی تفویض میں قائل ہے کہ یہ سب کچھ مولا علی کرتے ہیں تو وہ مشرک ہو جائے گا. پھر اختلاف کیا ہے؟ مشرک ہو جائے گا. یعنی آپ کے نزدیک نہ تو مولا علی جیسا ہم رازق ہیں، نہ وہ شفا دیتے ہیں، نہ وہ ہمارے نفع و نقصان کے مالک ہیں. آپ اس کے قائل ہیں؟ آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں؟ مقام وسیلہ میں وہ کرتے ہیں. اچھا مقام وسیلہ میں وہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کی آپ تشریح کریں. جیسے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات مبارکہ میں لوگوں کو شفا دیتے تھے. مقام وسیلہ میں حقیقی طور پہ تو شفا اللہ کی ذات دیتی ہے، لیکن وہ جب اپنی مثلا لاب دہن کسی کے اوپر لگاتے تھے، آنکھوں کے اوپر، اس کو شفا مل جاتی تھی. جسے کہتے ہیں مقام وسیلہ. یعنی کہ اصل جو سورس ہے وہ خدا کی ذات ہے جو آپ کو شفا دیتی ہے، موت دیتی ہے، حیات دیتی ہے، رزق دیتی ہے، اولاد دیتی ہے، جداد. وہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتا ہے. ہم نے تفویض کے قائل ہے اور نہ مستقل بذات کسی اور انسان کے بارے میں قائل ہیں کہ وہ یہ چیزیں کرتا ہے. یہ اللہ کی ذات. مقام وسیلہ میں ہوتا ہے نمبر ایک کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی قبولیت کے بدلے میں ہمیں شفا دے دیتا ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں مقام وسیلہ میں ہمیں یہاں سے شفا ملی ہے. یا جیسے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ بے اذن اللہ کیا کرتے ہیں؟ شفا دیتے تھے. نبی خاتم بھی دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بھی آ گیا کہ وہ بے اذن اللہ شفا دیتے تھے اور مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے. تو حقیقت میں تو خدا کی ذات کر رہی ہوتی تھی، لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ بے اذن اللہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا عقیدہ ہوتا ہے. باقی مقامی تفویض جو آپ بیان کر رہے ہیں، ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ شرک ہے. یعنی مقام تفویض کا قائل نہیں ہے، آپ تفویض کو شرک مانتے ہیں. نہیں اب آپ جو کہیں گے مولا علی علیہ السلام کی مدد کرتے ہیں آپ کے مقام وسیلہ میں، اس کی آپ کیفیت واضح کر سکتے ہیں؟ اس کی کیفیت میں نے آپ کو بتا دینا کہ وہ ہماری شفاعت کرتے ہیں.
یعنی ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ، جی بالکل اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرتے ہیں ہمارے حق میں. اچھا، تو کیا ان کے بارے میں آپ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انہیں ہمارے تمام حالات کا علم ہے، کون انسان کس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان تک ہمارے اعمال پیش کرتا ہے ان کے اوپر. اچھا، ان تک اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس پہ کوئی نص اگر آپ پیش کر دیں کہ ان تک ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں؟ وہ آپ ویڈیو کے شروع میں سنیں، ہمارے پاس حدیث متواتر ہے اس کے اوپر. نہیں، حدیث متواتر نہیں، قرآن سے آپ کوئی نص دکھا دیں کہ مولا علی علیہ السلام پر ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. قرآن میں نہ بھی ہو، اگر حدیث میں بھی ہو تو ہمارے لیے حجت ہے. حدیث متواتر ظاہر ہے، قرآن بھی متواتر ہے، حدیث بھی متواتر اگر ہو جائیں تو اس درجے میں آتی ہیں کہ اس میں عقیدہ بنایا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں جو آیت ہے کہ تم عمل کیے جاؤ، وہ تمہارے عمل اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے اور مومنین. تو امام علیہ السلام نے فرمایا حدیث متواتر میں ہمارے یہاں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے اعمال ہم پر پیش کیے جاتے ہیں. شروع میں ہم نے اس میں تو مومنین کا لفظ ہے نا، تو تمام اہل ایمان پہ پیش کیے جانے چاہیے. اہل بیت ہیں، کیا مطلب کہ اعمال پیش کیے جا رہے ہیں؟ وہ تو آپ کا قیاس ہے نا کہ سب پہ پیش. ہم نے حدیث متواتر کی بات کی ہے نا، تو آپ مقابلے میں حدیث کی بات کریں نا. جی آیت میں تو مومنین کے الفاظ ہیں، تو مجھ پہ آپ کے اعمال کیوں نہیں پیش کیے جا رہے؟ مومنین نہیں ہے نا، وہ مخصوص ہے نا، اس لیے کہ اعمال کا پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب پہ اعمال تو پیش نہیں کر سکتا نا. محترم ہم لیکن آپ حدیث پیش کریں گے نا. دیکھیں وہ تو آپ خاص کرنے کی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں آپ لفظ کو خاص کر رہے ہیں کہ مومنین سے مراد عام لے رہے ہیں نا. میں بتا رہا ہوں، دیکھیں آپ فرما رہے ہیں مومنین سے مراد عام ہے، یعنی کہ ہر مومن ہے. میں بدلے میں کہہ رہا ہوں کہ خاص ہے. میں جب خاص کہہ رہا ہوں میں حدیث متواترہ دکھا رہا ہوں، لیکن آپ تو کوئی مجھے دلیل نہیں دے رہے ہیں. آپ دلیل سے کہیں کہ وہ عام ہے سب کے لیے. آیت میں الفاظ ہے مومنین، سیدھی سی بات. اور ویسے بھی ہمارے یہاں ہر بندہ مومن نہیں ہے. معتزلہ کے ایمان کی تعریف مختلف ہے. ہم فاسق کو مومن نہیں مانتے. فاسق منزل بین المنزلہ تعریف ہو، وہ جو بھی آپ کے تعریف ہو، لیکن عام کو خاص کرنے کی میں نے حدیث متواترہ بتائی ہے نا سر. میں نے تو خاص کی ہے تو حدیث متواترہ دی نا. آپ تو عام پر صرف قیاس کر رہے ہیں نا. تو قرآن کے سیاق میں نہیں وہ حدیث متواترہ آپ کی بری بیٹھ رہی. مومنین کا الفاظ قرآن میں عام ہے، آپ کہہ رہے ہیں غیر معقولہ دکھا نہیں سکتا. تو آپ کہہ دیجئے کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی موجود نہیں ہے جس کا خاص ہو، تو پھر ہم کہیں گے آپ کا مقدمہ ٹھیک ہے. آپ جو اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ مومنین سے مراد یہاں پہ امام ہے، تو کیا امام عام مومن ہے؟ نہیں وہ حدیث متواتر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مراد ہی ان کو لیا ہے. دیکھیں محترم ابن ردیف، ایک منٹ میں انٹرپٹ کرتا ہوں. ہم حدیث متواترہ دے رہے ہیں نا. آپ ابن ابی حدیث صاحب، آپ نہ آپ کے پاس کوئی اب جواب نہیں رہا، اب آپ نہ قیاس کر رہے ہیں. بس میں نہیں مانتا. میری بات پوری سن لیں ابن حدیث صاحب. آپ قیاس کر رہے ہیں، میں نہیں مانتا. معتزلین کا فہم یہ ہے، آپ کا فہم ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کی رائے میں حجت نہیں ہے. ہاں میری بات سنیں. دیکھیں نا، قرآن کی تفسیر جو ہے اس کا حق ہمارے نزدیک رسول خدا اور ائمہ اہل بیت کو ہے، اس سے زیادہ کسی کو نہیں ہے. اور نہ ہی خدا نے کسی کو یہ حق دیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کے تحت آپ جو تفسیر کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے بات سن لیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 7 جا کے پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ظاہر بھائی نے بات کی ہے نا، انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کی آیت کے ساتھ احادیث پیش کر دی ہیں، تو ہمارے لیے عقیدہ ثابت ہو گیا. آپ کے لیے ثابت ہو یا آپ کے لیے ثابت نہ ہو، یہ ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ معتزلی کیا کدھر رکھتے ہو، کیا سوچتے ہو، یہ ہمارے لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کیا فہم لیتے ہو اس سے ہمارے لیے حجت نہیں ہے. شاہ صاحب اگر وہ حدیث پیش کر دیں تو پھر تو بات بنتی ہے نا. ان کو کہیں جیسے جعفر بھائی نے حدیث پیش کی ہے وہ بھی حدیث پیش کریں. کسی کی ذاتی رائے کی تو کوئی حجت نہیں ہے. آپ کی منہج سے، اہل سنت منہج سے آپ ایک حدیث لے کے آؤ کہ اس مومنین سے مراد سارے مومنین ہیں، تو بات کرنا چیلنج آپ کو قیامت تک. نہیں دوسری بات یہ ہے یہ جو آپ ابھی جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں نا، نہیں وہ ٹھیک ہے. میری گزارش سنیں متضلی بھائی، آپ ابھی جس عنوان پر بات کر رہے ہیں نا، پہلی بات کہ اس کا شرک سے تعلق نہیں ہے. یعنی ہمارے اعمال اگر ان کے اوپر پیش ہو نہ ہو، اس کا شرک سے تعلق نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہم تفسیر وہ کریں کیونکہ آپ تشیع سے بحث کر رہے ہیں. آپ ان کے حدیث کو اگنور آپ کر دیں گے، ہم تو نہیں کر سکتے. ہم نے بتایا احادیث متواترہ، اخبار احاد نہیں بتائی ہیں. اب آپ اس کے مقابلے میں لائیں گے قیاس. یا تو آپ کہتے ہیں قرآن میں عام اور خاص کا قانون ہے ہی نہیں، آپ مطلقاً انکار کر دیں کہ بھئی ایسی تو کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی دنیا میں، پھر تو ہم آپ سے بات کریں. لیکن اگر عام اور خاص کا قانون قرآن مجید میں موجود ہے تو ہم بتا رہے ہیں کہ جب ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی خاتم بتائیں گے تو سر انہوں نے ہی تو تعین کرنا ہے معنی کا. اس لیے تو حدیث ثقلین میں نبی خاتم نے فرمایا نا قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو قرآن انہوں نے ہی بتانا ہے نا، انہوں نے بتا دیا ہم مراد ہیں. ہمیں اشکال اس لیے نہیں ہوا کہ حدیث متواتر احاد نہیں ہے.
नहीं, अब कोई ताल्लुक नहीं है ना, उसका इस्तिगासे से कोई ताल्लुक नहीं है सर, उसका इस्तिगासे बात मुझे आपने जो आयत पेश की उसमें मोमिनीन के अल्फाज हैं, आपने जो आयत पेश की उसमें मोमिनीन के अल्फाज हैं, और आपने कहा कि मोमिनीन से आइम्मा मासूमीन है। देखिए आपके यहाँ तो इमामत एक मनसब है ना, मसलन कुरान में अगर किसी मकाम पे मोमिन का लफ्ज है तो क्या यहाँ मोमिनी की तफसीर आप रसूल करेंगे? हर किसी को रिसाले की मनसब अल्लाह ताला आइमा ने कर दी। भाई आप अगर एतराज तब करते ना जब मैं अपना क्यास कर रहा होता, मैं कह रहा होता या मोमिनीन और मोमिनीन से मुराद फलां चीज है, तो आप कहते कि आप ये क्यों कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे पास हदीस मुतवातिर है, अगर आपके पास भी कोई हदीस है तो आप वो हदीस पेश करें, नहीं है तो सर आप जो भी उससे समझते हैं आपको मुबारक हो, मुझे कोई शिकाल नहीं है, हमने अपना मनहज आपको बताना है वो बता दिया। जाफर भाई आप जो बात करें ना वो रिवायत किसी शख्सियत की तरफ एक निस्बत है। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप मतन पे नकद करके निस्बत का इनकार कर दें, या फी नफसी शख्सियत की तरफ निस्बत मान के शख्सियत पे नकद कर दे। मैं मतन पे नकद करते शख्सियत की तरफ निस्बत का इनकार कर रहा हूँ, और मतन में जो मैंने नकीर की वो ये है कि आयत मोमिनीन के अल्फाज हैं और आप मोमिनीन से मुराद इमाम ले रहे हैं, जबकि आपके मकतब में तो इमामत एक मनसब है। आप रिसालत के पैरेलल में इमामत मोमिनीन के अल्फाज से करते हैं, तो वो मोमिनीन से खारिज नहीं होते हैं। जो आपके अपने मनहज में कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। नहीं, मोमिनीन नहीं होते, मोमिन नहीं होते। ठहरे मैं कहानी बात करता हूं, फिर से जायज चाहते हैं। वो मोमिन नहीं होते, वो मोमिन कामिल होते ही वो हैं। इस पर तुम्हारी किताब भी है, इंसान कामिल और मोमिन कामिल। आगे बात मैंने बिल्कुल किसने कहा नहीं। आप इमामत से क्या सब करें मोमिनीन के लफ्ज से? इब्न अल हदीद साहब, मेरे भाई आप क्या साथ कर रहे हैं, मनसब और चीज है। देखिए नबी खातम इंसान है, क्या आप कह सकते हैं? देखिए नबी खातम क्या है, ठीक हो गया भाई मेरे भाई बात तो सुने ना, आप बात ही नहीं सुनेंगे, आप अपनी बात मनवाएंगे। देखें कि नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, इंसान। आप कहें कि नहीं उनका तो मनसब रिसालत है, तो रिसालत से क्या इंसान होने की नफी हो जाएगी? नहीं होगी। आप मनसब से लेकिन जब उनका जिक्र किया जाएगा तो हज़रत इब्राहीम मुसलमान है, नहीं तो कर दिया ना अल्लाह ने। नबी खातम के साथ जब मोमिनीन का जिक्र किया तो आयमा ने खुद बता दिया ना, नबी खातम ने बता दिया ना कि यहाँ पे मुराद ये आयमा मासूमीन है। आप कैसे कहते हैं कि वो मोमिन नहीं है? वो तो फरमा रहे हैं कि यहाँ उनसे मोमिनीन तो सारी हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर आम मुराद नहीं है ना, या खास है। मेरे भाई मोमिन वो है ना, आपने खुद अभी इकरार कर लिया कि मैं कब कह रहा हूँ वो मोमिन नहीं है, आपने इकरार कर लिया। जब वो मोमिन है तो आयमा ने बता दिया ना कि ये खास है। नहीं एक मिनट साकिब भाई, आखिरी बात कर रहा हूँ, नहीं आखिरी बात कर रहा हूँ। आपने खुद मान लिया कि मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि वो मोमिन नहीं है, जब आपने उन्हें मोमिन मान लिया। तो आयमा ने, मैंने बताया हदीस मुतवातिर में खास किया है, आप दलील नहीं दे रहे ना, आप सिर्फ कह रहे हैं कि नहीं मैं तो उसको आम मानूंगा। तो सर वो आप माने ना, मैंने आपका इनकार नहीं किया, मेरे ऊपर तब लेके आएंगे ना। मेरे भाई मोहम्मद एक मनसब नहीं है, आयमा ने वो मनसब का ईमान कैसे खास कर दिया? जिसका मतलब इमामत है वो मोमिन नहीं होता, नबी होती। आप खुद काम है तो आपने फरमाया मनसब है। हमने बात की दलील दी है ना, बहस खत्म हो जाती है ना जाफर भाई, बहस ही खत्म हो जाती है। आपने आयत की तफसीर में हदीस पेश की है, इन्होंने हदीस पेश करते तब इतने सवाल करते ना। मैं कुरान की आयत पेश करके इन साहब से जायज चाहता हूँ, कुरान की आयत पेश करने लगा हूँ। मोती अली साहब आप खामोश रहेंगे, मैं एक आयत पेश करके अपनी बात खत्म करने लगा हूँ। ये सूरह नूर है, इसकी आयत नंबर 55 है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लियस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। यहाँ पे अल्लाह ने वादा किया है मोमिनीन से, जो साले मोमिनीन है उनको जमीन में खिलाफत देगा। आप ये यहाँ पे भी मखसूस है, यहाँ से भी मुराद हमारे नजदीक अहले बैत अलैहिस्सलाम है। ये खास माना नहीं है, जिससे आम हर बंदा मोमिन या उससे मुराद नहीं है कि हर बंदे को अल्लाह खलीफा बनाएगा। तो आपके क्यासात हमारे लिए हुज्जत नहीं है। आप मोतज़िली हैं। आयत दोबारा डिस्प्ले करें, आयत दोबारा डिस्प्ले करें जरा, ये आप दोबारा जाकर देख लीजिएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो आप और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की मोतज़िली भाई, अल्लाह ताला आपको जाए खैर दे। आपके क्यासात हमारे लिए हुज्जत नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। नस आपने पेश नहीं करनी थी, आपके पास कोई नस नहीं थी जाली मदद शिरक है। आपने फजूल में हमारा टाइम बहुत ज्यादा जाया किया। आप बहुत ज्यादा आपने फेसबुक पे भी लगाया था, हमने टाइम नहीं दिया था। हमने आपको टाइम दिया और आपने यहाँ पे सिर्फ कहानियां सुनाई हमें आके माजरत के साथ। तो ठीक है, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन करें, उन्होंने बदतमीजी नहीं की इसलिए इनको इतना टाइम दे दिया, नहीं तो